بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ روزانہ 3 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں، پھر اس کا کمال معجزہ خود اپنی جھانکتی آنکھوں سے دیکھیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ناممکن ہو، جو پاسبل ہی نہ ہو، جو ہو ہی نہ سکتا ہو۔ معجزہ یعنی انسانی دماغ، انسانی عقل سے باہر کی چیز۔ اب اللہ تعالیٰ نے میں اس کو یہ نہیں کہ یہاں معجزہ، میں اس کو اس چیز سے کر رہا ہوں، کیونکہ معجزات تو یہ انبیاء کو عطا ہوتے ہیں، اور انبیاء کو جو معجزات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جو انسانی عقل سے باہر چیز ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ اب عرب کے اندر یہ اس وقت کے اندر ایک مشہور تھا کہ اس میں اب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو معجزات دی ہیں نا، یہ تھوڑی سی معجزے کی بات کروں پھر وظیفہ بتا دوں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات دی ہوتے اس وقت جس چیز کا عروج ہوتا ہے نا، اسی پر اللہ معجزہ دیتا ہے، تاکہ پتہ لگے یہ عروج تمہاری وجہ سے، معجزہ اس سے اوپر ہوتا ہے، اللہ اس سے اوپر کر سکتا ہے۔ اور اللہ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ تو اس وقت جب عرب کے اندر آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر شعر و شاعری اور یہ چیز بہت زیادہ عروج کے اوپر تھی، تو ہر ایک فصاحت و بلاغت کے ساتھ شعر و شاعری کہنا اس کا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھا شعر کہتا تھا، اس کی وہ جو شعر و شاعری ہوتی تھی وہ بیت اللہ کے بعد دروازہ ہوتا تھا، اس پہ لٹکا دیے جاتے تھے، اور بتایا جاتا تھا کہ سب سے فصیح و بلیغ زبان کے اندر اس نے لکھا۔ تو جب وقت گزرتا کیا تو آپ علیہ السلام سے پہلے 7 سال تک یہ مقابلہ ہوتا رہا، تو وہ اس کی پھر ایک کتاب بھی چھپی جس کو سبع معلقہ کہا جاتا تھا، تو وہ لگایا۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نبوت عطا ہوئی، اور اس کے بعد جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنا ایک معجزہ، تو اس کی جو صورت تھی سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو وہ اگلے سال اس صورت کو وہاں پر لٹکا دیا گیا۔ اب جو بڑے بڑے شعراء تھے جن کے وہاں معلقے لٹکے ہوتے تھے، جب انہوں نے اس کو پڑھا تو فوراً کہنے لگے ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا جو یہ لکھا ہے، یعنی اتنی فصاحت و بلاغت۔ تو یہ معجزہ تھا کہ اس سے اوپر چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب سب سے اوپر تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، یعنی طب میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جادوؤں کا زور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا، اور بغل سے جب باہر ہاتھ نکالتے تو روشن ہوا ہوتا تھا، تو اس وقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ اس چیز کو ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ کھاتا ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے جوڑیں کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو پاسبل نہیں لگتے، آپ کے رزق میں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سب کچھ دے دے، اور آپ کو پاسبل نہیں لگے، آپ چاہ رہے ہیں کہ کہاں سے آئے گا۔ بس آپ کا کام ہے یہ عمل کریں، یہ پڑھیں، اور دیکھیں پھر اللہ آپ کے لیے کیسے انتظامات کرتے ہیں۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ابھی آپ کے سامنے شیئر کرنے لگوں، آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارا اس فیس بک پہ مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے جسٹ لائک ضرور کرنا ہے۔ عمل پر جانے سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کہتے ہیں محمد شکیل، کاروبار کی برکت کے لیے میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر لوں، مفتی صاحب پلیز خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد شکیل صاحب کے رزق میں، روزی میں برکت عطا فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما دے، کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، بد نصیبی کے تالے کھولے، اللہ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا دے، اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اور بے حساب رزق تحاشا دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، جب بھی قدم بڑھائیں کامیابیاں ان کے قدم چومیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ کیا کم از کم 11 سے 21 دن لگاتار آپ نے روزانہ صبح کے ٹائم آپ نے یہ اپنے پاس دیکھنا ہے اپنی گھڑی میں کہ آپ کے ہاں سورج کس وقت طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم کے اندر آپ نے جب سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہو
اور آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم میں اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ نے یہ پڑھ کے اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں، کمرے میں بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے زیادہ روشنی ہوتی جائے گی آپ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھتے جائیں گے کہ اللہ آپ کو کتنا عطا کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ سورۃ الشمس ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، یہ والی سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔